اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور صفاتی اسم الوارث پر بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے سب کے بعد موجود رہنے والا مالک، یعنی وہ ذات جو دنیاوی تمام اشیاء کی تنہا مالک ہو۔ اس کے بنیادی حروف وا، را اور سا ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا کسی کی ملکیت میں ہونا اور پھر اس کے پاس سے دوسروں کی طرف منتقل ہونا۔ علامہ راغب نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ وراثت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ ایسا حاصل ہو جائے بغیر محنت اور مشقت کے، جس سے اس پر نہ تو کوئی ذمہ داری عائد ہو، نہ جواب دہی، نہ اس کا محاسبہ کیا جا سکے۔ وراثت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، علوم و فنون، حسب و نسب، عادات و اطفال، حتیٰ کہ دکھ بیماری میں بھی ممکن ہے، جس کے لیے لفظ موروثی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے وارث عطا کر دے، تو اس سے ان کی مراد نبوت نہیں تھی بلکہ خاندانی علم و فضل اور حکمت تھی، کیونکہ نبوت کسی کو ورثے میں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ تو رب کی طرف سے صرف وحی کے طور پر ملتی ہے۔ ناظرین، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پیغمبر بھی مبعوث فرمائے جن کے والد نبی تھے۔ الوارث سے مراد کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار ہونا بھی ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آخر میں سب کچھ جو زمین آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ یہاں میراث مالک کل کی ملکیت کو بیان کرتا ہے۔ سورہ الفجر کی آیت نمبر 19 میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا میں ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے وہ جو وارثوں کا مال یعنی یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 اس طرف اشارہ کرتی ہے، اس ورثے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمیں جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمیں جنت کا وارث بنایا گیا۔ اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی جنت ارضی کے وارث کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ ناظرین، اسم الوارث قرآن پاک میں 3 مرتبہ جمع کے صیغے میں رہتے ہوئے بھی رب کی وحدانیت کی توثیق کرتا ہے، جیسے سورہ الحجر کی آیت نمبر 23 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یعنی ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 89 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور سورہ القصص کی آیت نمبر 58 وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخرکار ہم ہی ان سب سامانوں کے مالک اور وارث ہیں۔ جبکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 میں یہ اسم ایک مرتبہ بطور فعل آیا ہے، انا نحن نرث الارض۔ ناظرین، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کسی کی ملکیت ہے، خواہ وہ بادشاہت ہو، اقتدار یا دنیاوی آرائشیں، دولت، ساز و سامان، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب کچھ ایک شخص سے دوسرے میں بطور وراثت منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل وارث ان سب کا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل ہم نے اسم الباقی پہ بات کی تھی، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، اور الباقی اور الوارث کا حسین جمیل تسلسل یہ ہے کہ وہی باقی رہنے والا ہی وارث ہے اس کائنات اور جنت و دوزخ کا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں ہمیں عطا ہوتا ہے وہ اس کے حکم، اس کی مصلحت کی بنا پر ہمیں ملتا ہے۔ بے شک واللہ خیر الوارثین، اور پھر آخر میں وہی سب وارثوں میں اعلیٰ وارث و مالک ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس عقیدے کو ہمیں پختہ کرنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ عارضی ایک عنایت ہے الوارث کی، بالآخر وہی وارث کل رہ جائے گا۔ کہتے ہیں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارثو پڑھے گا، انشاءاللہ ہر غم اور ہر سختی اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد الوارث
1000 مرتبہ پڑھنے سے ذہنی پریشانیاں اور خوف دور ہوگا۔ آئیے ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔